بس دو باتیں، بات پوری، زنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن زنا وہ چیز ہے، ظلم اور زنا، اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پہ ہوگا، آدھا، سب کے آدھا، پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اس کو تانبے کی قمیص، پگھلی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی، اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ یہ تو بیان سے باہر ہے۔ اور تیسری چیز جو فحاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفعلی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدفعلی کی کثرت نہ ہو جائے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر بدفعلی کرنے والوں کو دم نکل آئے تو تمہارا رستہ چلنا مشکل ہو جائے۔ بدفعل وہی نہیں ہے جو آخری اینڈ تک پہنچتے ہیں، دیکھنے والے بھی بدفعلی میں شامل ہے، مصافحہ گندی نیت سے کرنے والے بھی شامل ہے، گلے ملنے والے بھی گندی نیت سے، جو شہوت کے ساتھ گندی نیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بلکہ اب تو بائک پر 4 5 ایسے چپک کر کے بیٹھتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اس کا کوئی تفسیرہ نہیں۔ بزرگ بھی ہے، بچے بھی ہے، خواتین بھی سن رہی ہوگی، لیکن بس اتنا کہتا ہوں ایک حدیث سن لو دل کے کانوں سے۔ کل دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے، کل دوستی کی جاتی تھی محبت کے لیے، آج خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر ایسی غیرت کی جائے گی جیسے منگیتر سے غیرت کی جاتی ہے، منگیتر کے معاملے میں غیرت کی جاتی ہے۔ تو آج دوستیاں خوبصورت لڑکوں سے ہو رہی ہے تاکہ نظر کو، کچھ لوگ جو بہت زیادہ تقوی کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ نظر سے اپنی تسکین کرتے ہیں، کچھ ہاتھ ملا کے کرتے ہیں، کچھ گلے مل کے کرتے ہیں، اور آخری اسٹیپ تک جو پہنچتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اتنا سن لے بس، جو کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کان تک یہ روایت پہنچے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی مرد پر بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، خدا کے عرش پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے، تو فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر قل ہو اللہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور جب تک کہ وہ تلاوت نہیں ترک کرتے، نہیں چھوڑتے، اس وقت تک جب تک خدا کا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جانور بھی یہ فعل نہیں کرتے، جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جسے سور اور خنزیر کہتے ہیں، وہی یہ فعل بد کرتا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے یہ فعل سکھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بدفعلی کرنے والا، لواطت کرنے والا مرے گا، ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا، اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا، وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھینک دے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا، اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفعلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ، اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا، آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کے کیوں دنیا سے آنے سے روکا۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، فحاشی کا خاتمہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو، شادیوں میں تاخیر مت کرو۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ پھر زنا میں مبتلا ہو گیا،
گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا تھا, وہ تو بوڑھا نہیں ہوگا تو وہ کب سے بڑا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کے لیے تیار ہے دنیا میں؟ تو یاد رکھیے کم از کم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو, اور بالغ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی. یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیز میں تاخیر نہ کرو. نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو, تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو, جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو, نکاح جلدی کرو. کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا. جب نکاح کی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں, رکھیں گے کیا, کھلائیں گے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو, اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا, نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے. لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے.